الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے روزے کی حالت میں من لم یدع قول الزور والعمل به، جس آدمی نے روزے کی حالت میں بری باتوں اور برے کاموں یعنی برے اقوال اور برے افعال کو نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بڑی جامع حدیث، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 جملوں میں سب کچھ بیان فرما دیا. یعنی روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے سے مقصود اصلی کیا ہے، اور روزے کی روح کو کب پایا جا سکتا ہے، کامل ثواب روزے کا کس صورت میں ملے گا. تو فرمایا جب روزے دار بری باتوں کو بھی چھوڑ دے اور برے کاموں کو بھی چھوڑ دے تو وہ روزے کا مقصود اصلی پا لے گا. بری باتوں سے کیا مراد ہے، یعنی ناجائز گفتگو، جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، تہمت، گالی گلوچ اور ایک دوسرے پر لعن طعن، یہ ساری زبان کی آفتیں ہیں اور زبان کی مصیبتیں ہیں. فرمایا جو اپنی زبان کو ان چیزوں سے پاک کر لے گا وہ روزے کا مقصود اصلی پا لے گا. اسی طرح برے کاموں سے کیا مراد ہے، فرمایا اپنی آنکھ کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے کانوں کو مکمل طور پر برے کاموں سے محفوظ رکھے. نظروں کو برا دیکھنے سے، کانوں کو برا سننے سے، اور ہاتھوں کو برائی کی طرف بڑھنے سے، اور پاؤں کو برائی کی طرف چلنے سے مکمل روک لے. ان برے کاموں سے بچ جائے گا تو روزے کا مقصود اصلی جو ہے وہ پا لے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہ کرے کہ صرف کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، یا باقی جو عمل زوجیت ہے اس کو ترک کر دیا، اگرچہ روزہ اسی چیز کا نام ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے پورے جسم پر روزے کو نافذ کرے. اپنی زبان کو روزے دار بنائے، اپنی آنکھوں کو روزے دار بنائے، اپنے کانوں کو روزے دار بنائے، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو روزے دار بنائے، گویا کہ پورے جسم پر روزے کا اثر نظر آنا چاہیے. جب اس انداز میں روزہ دار اپنے روزے کو نبھائے گا، برے اقوال سے بھی بچے گا، برے اعمال سے بھی بچے گا، تو پھر روزہ جو ہے اس کا مقصود اصلی جو تھا وہ اسے پا لے گا. اور اگر ان چیزوں سے نہیں بچتا، زبان کا ناجائز استعمال کرتا ہے، آنکھوں کو بد نظری کا شکار رکھتا ہے، زبان سے گالی گلوچ جو منہ میں آیا نکالتا چلا جاتا ہے، جس طرح آج کل ہمارا طریقہ بن چکا ہے کہ ہم صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ باقی چیزوں کو بھی خیر بات کہنا چاہیے. ہم کانوں میں
لپیاں لگا لیتے ہیں اور موبائل کا سارا دن استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی کال چل جائے تو پتہ نہیں ہماری کیسی گفتگو ہوتی ہے اور کیا کیا مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور اگر ویسے اس کے اندر سب کچھ جو چھپا ہوا ہے، فلمیں، ڈرامے، سب کچھ روزے کی حالت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی ایسی برائیاں ہیں جنہیں ہم روزے کی حالت میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غلط تحریر، غلط قسم کے ناول، غلط قسم کے ڈائجسٹ جس میں غلط کہانیاں موجود ہوں، ان کی طرف اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، زبان سے درود اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ اگر تمہارے ہاتھ اٹھیں تو نیکی کی طرف بڑھیں، اگر پاؤں چلیں تو نیکی کی طرف چلیں۔ تو یہ ہے روزے کا مقصود اصلی۔ نبی علیہ السلام نے اس جامع حدیث میں مختصر صرف 2 جملوں میں روزے کی حقیقت کو اجاگر فرما دیا۔ اگر ان چیزوں کو کنٹرول کیا تو آپ نے روزے کی حقیقت کو پا لیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک کاغذ کا پھول ہوتا ہے، ربڑ کا بنا ہوا پھول ہوتا ہے، اور ایک ہے حقیقی پھول جسے گلاب کا پھول کہا جاتا ہے۔ ہیں دونوں پھول، کاغذ کا بھی پھول ہے اور گلاب کا بھی پھول ہے، کہنے کو دونوں پھول ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے دونوں پھول ہیں، لیکن ظاہر ہے نقل جو ہے اصل کو تو نہیں نہ پہنچ سکتی ہے، وہ بھی پھول یہ بھی پھول، لیکن اس کی خوشبو، اس کی اپنائیت، اس کی رنگت اپنی ہے، اس کی رنگت اپنی ہے۔ یہ کاغذی پھول ہے، اس میں خوشبو نہیں ہو سکتی، وہ حقیقت ہے، یہ مجاز۔ اگر حقیقت کو پانا چاہتے ہیں اور روزے کی روح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، اپنے پورے بدن پر روزے کو نافذ کرنا ہوگا اور اس کے اثرات کو واضح کرنا ہوگا، پھر تو آپ نے روزے کی حقیقت کو پا لیا۔ اور اگر ان چیزوں کو نہ چھوڑا تو جس طرح حدیث پاک میں آیا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، وہ کھانا پینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ روزے دار تو کہلائے گا، لیکن روزہ جو حقیقت میں اس کا معیار ہے اس پر پورا نہیں اتر سکے گا، اور قبولیت کی، روزے کی جو قبولیت کی شرائط ہیں بارگاہ رب العلا میں، روزہ ان شرائط پر پورا نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی روح کو پانے اور کما حقہ اس کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔